جس ہندوستان کو دنیا کا رہنما ہونا چاہیے تھا۔ جب دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہندوستان علم، تہذیب اور روشنی کا چراغ تھا۔ صدیوں پہلے جب یورپ جنگلی قبیلوں اور کچے مکانوں میں بٹا ہوا تھا، تب وادی سندھ کی سرزمین پر موہنجو ڈرو اور ہڑپا جیسے شہر اپنی مثال اب تھے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان نے تہذیب کے پہلے قدم رکھے، اور ہندوستان نے نہ صرف قدم بڑھایا بلکہ تاریخ کے افق پر اپنا نقش بھی چھوڑا۔ یہ صرف کھنڈرات نہیں ہیں، یہ گواہ ہیں ایک ایسی تہذیب کے جو ہزاروں سال پہلے صفائی نکاسی، آب منصوبہ بندی اور شہری شعور میں دنیا سے آگے تھی۔ پھر وقت آگے بڑھا، موریہ سلطنت کا سورج طلوع ہوا۔ چانکیہ کی دانشمندی اور چندر گپت موریہ کی قیادت نے ہندوستان کو پہلی بار ایک متحد ریاست میں ڈھال دیا، ایک ایسی ریاست جس کی سرحدیں بنگال سے لے کر افغانستان کے پہاڑوں تک پھیلی تھیں۔ پھر آیا اشوک، ایک فاتح جو جنگ سے تائب ہو کر محبت، علم اور اہنسا کا پیغام بن گیا۔ ایشوکا نے صرف سلطنت نہیں پھیلائی، دل بھی جیتے، دنیا کو بدھ مت کا تحفہ دیا اور ہندوستان کا نام چین، سری لنکا، تھائی لینڈ اور جاپان تک پہنچا دیا۔ پھر آیا گپتا دور، سنہری دور۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان علم و حکمت کا مرکز تھا۔ آریہ بھٹ ستاروں سے بات کر رہا تھا، ویدیہ شستر طب و علاج لکھ رہا تھا، اور کلاکار سنگیت، ناچ اور فن کے ذریعے روح کو جگا رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مندروں کی گھنٹیاں، مسجدوں کی اذانیں اور بودھ اسٹوپاز کی خاموشی ایک ساتھ گونجتی تھی۔ ہندو، بدھ، جین، سکھ سب اس دھرتی کے رنگ تھے، اور ہر رنگ نے ہندوستان کی ثقافت میں ایک نیا نور بھرا۔ اور دنیا، عراق میں دجلہ و فرات کی تہذیب، مصر کے اہرام، چین کا عظیم دیوار، یہ سب اپنی جگہ عظیم تھے، لیکن ہندوستان ان سب کے ساتھ نہ صرف رابطے میں تھا بلکہ ان سے تجارتی، فکری اور روحانی رشتے جوڑ چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ ابھی اندھیروں میں تھا، نہ روم کا زوال مکمل ہوا تھا، نہ نشت ثانیہ نے جنم لیا تھا، لیکن ہندوستان، وہ دنیا کو علم، روحانیت، تجارت اور تہذیب سکھا رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے، ایسا ملک، ایسی تہذیب، ایسا علم آخر دنیا کا لیڈر کیوں نہ بن سکا؟ شاید جواب وقت کے سینے میں چھپا ہو، لیکن یاد رکھو، جو تہذیب صدیوں پہلے روشنی بانٹ سکتی ہے۔ ہندوستان کا زوال، ایک مختصر جائزہ۔ ہندوستان جو کبھی گنگا جمنا تہذیب کا علمبردار تھا، آج فرقہ واریت، نفرت اور تعصب کی گرفت میں ہے۔ آزادی اظہار دم تو رہی ہے، میڈیا سرکاری بیانیے کا ہمنوا بن چکا ہے، اور جمہوری ادارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ معاشی ترقی صرف امیروں تک محدود ہے، جبکہ کروڑوں لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ تعلیم کے عظیم مراکز اب سیاست اور نظریاتی شدت پسندی کا شکار ہیں۔ خارجہ محاذ پر بھی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور تاریخ کو فخر کی آڑ میں مسخ کیا جا رہا ہے۔ یہ زوال اچانک نہیں، بلکہ فکری، اخلاقی اور سماجی سطح پر ایک مسلسل گراہٹ ہے۔ لیکن امید ابھی باقی ہے۔ اگر سچ کہنے والے ڈرنے نہیں اور سننے والے سنیں، تو ہندوستان وہی بن سکتا ہے جو کبھی روشنی کا مینار تھا۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔